ظاہر ہے کہ خطبات کے بعد اور کلمات قصار سے پہلے درمیان کا حصہ ہے نہج البلاغہ کا، جس کو مکتوبات کہا جاتا ہے، اور اس میں نشان ہے 47 یعنی 47۔ اور اس کا موقع یہ تھا کہ امیر المومنین ضربت سے زخمی ہو چکے تھے، یعنی اب آپ یوں سمجھ لیجئے کہ بستر شہادت پر ہیں، اور پھر اس موقع پر امیر المومنین نے یہ کچھ باتیں ہیں کہ جو ارشاد فرمائی، اور ان کے اندر جامعیت پائی جاتی ہے، بہت اہم باتیں ہیں کہ جو امیر المومنین نے اس موقع پر ارشاد فرمائی۔ تو الفاظ یہ ہیں کہ وَمِن کتاب لہو علیہ السلام، یہ سید رضی کے الفاظ ہیں کہ امیر المومنین کے نوشتوں میں سے، امیر المومنین کی جو ڈکٹیشنز ہیں جن کی روشنی میں کسی ڈاکومنٹ کو تیار کیا گیا، ان میں سے یہ بھی ہے۔ اس کے جو امیجیٹ ایڈریسی ہیں کہ جن کو مخاطب کیا ہے، وہ ہیں امام حسن اور امام حسین، مگر خود آگے جا کر مولا نے وضاحت کی ہے کہ یہ میرا وصیت نامہ میرے تمام ماننے والوں کے لیے، قیامت کے دن تک جن تک یہ میری بات پہنچے ان سب کے لیے میری یہ وصیت، اور یہ وصیت بھی ہے، نصیحت بھی ہے، یعنی نصیحت میں اور زیادہ جب دقت پیدا کرنی ہو اور زیادہ اس کی انٹینسٹی کو بتانا ہو تب اس کو وصیت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ عربی میں تو یہ بہت کامن ہے، بہت ہی زیادہ ایک کامن انداز ہے وصیت کرنا اس انداز سے۔ تو اس کے اندر پھر الفاظ یہ ہیں کہ اوصیکما بتقوی اللہ، جو میری پہلی وصیت ہے وہ یہ ہے کہ میں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ماہ مبارک رمضان کا بھی مقصد یہی ہے لعلکم تتقون، اور اگر آپ قرآن مجید کو دیکھیں تو اس کے اندر بھی آپ کو بہت زیادہ اس بارے میں گفتگو نظر آئے گی۔ لعلکم تتقون اعدت للمتقین، جنت بنائی گئی ہے متقین کے لیے، صاحبان تقوی کے لیے، کہ انسان اپنے نفس کے اندر ایک ضبط پیدا کرے، ایک کنٹرول پیدا کرے۔ نفس کا کام ہے کہ وہ ابھارتا ہے مختلف ایسے کاموں کے لیے کہ جو مرضی پروردگار کے مخالف ہو، مگر وہی پھر انسان کا امتحان ہوتا ہے کہ اس موقع پر وہ خدا کی بات کو کتنی اہمیت دیتا ہے۔ جو آل محمد نے باتیں سمجھائی ہیں ان کو اپنی پرائرٹی لسٹ کے اندر وہ کہاں پر پلیس کرتا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ تو تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نفس کو قابو میں رکھو۔ وَلَا تَبْغِيَ الدُّنْيَا وَإِنْ بَغَتْكُمَا، اور تم دنیا کے طلبگار نہ بنو چاہے دنیا تمہاری طلبگار بنے۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ دنیا میں زندگی نہیں گزارنی ہے، راہب بن کے رہو، مونک بن کے رہو، غاروں میں چلے جاؤ، نہیں، رہنا دنیا ہی کے اندر ہے، مگر دنیا میں جب تم زندگی گزارو گے تو دو ہی طرح کے رویے ہوں گے، یا تو دنیا بھی تمہاری طرف رج کر آئے گی، بہت تمہاری طرف مائل ہوگی، جو چیز تم کرتے چلے جا رہے ہو وہ اسی طریقے سے ہوتی چلی جائے گی، آل ڈاٹس کنیکٹڈ، تو اس کا تو انسان کو بڑا مزہ آنے لگتا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ نہیں، دنیا جو ہے انسان جو کرنا چاہ رہا ہے وہ اس طریقے سے ریزلٹس اس کو نہیں مل پا رہے، تو اگر یہ ہو یا وہ ہو، دونوں صورتوں میں فرض کرو کہ دنیا تمہاری طلبگار بھی بن جائے، ایک تو یہ ہے کہ دنیا خود ڈیمورلائز کر رہی ہے، ڈسکریج کر رہی ہے، لیکن دنیا اگر تمہاری طرف آگے بڑھ کر جھک کر تمہیں سلام بھی کر رہی ہے، تب بھی بہت زیادہ دنیا سے دل لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کو سمجھنے کے لیے میں نے بعض اوقات یہ جملہ بھی گزارش کیا، پھر عرض کر دیتا ہوں کہ دنیا میں رہو، دنیا کے بن کے نہ رہو۔ دنیا میں رہنا ہے، دنیا کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، کہ انسان کو بہرحال بھوک لگتی ہے تو کھانا بھی چاہیے، پیاس لگتی ہے تو پانی بھی چاہیے، سر چھپانے کے لیے گھر بھی چاہیے، کپڑے پہننے کے لیے چاہیے، اگر گرمی کا موسم ہے تو اگر پنکھا ایئر کنڈیشن ہو اچھا ہے، برا نہیں، اندھیرا ہے تو روشنی اگر ہو تو اچھا لگتا ہے، یہاں تک ٹھیک ہے، مگر ایک ہے دنیا میں زندگی گزارنا اور ایک ہے دنیا کے لیے زندگی گزارنا۔ تو دنیا کو اپنا ہدف مت بناؤ، دنیا کو اپنا آبجیکٹو مت بناؤ، ورنہ ٹھیک ہے اس میں رہتے ہوئے انسان حلال سے کمائے، اپنے گھر والوں پر خرچ کرے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ وَلَا تَعْسَفَا عَلَى شَيْءٍ مِّنْهَا زُوِيَ عَنْكُمَا، اور اگر دنیا میں رہتے ہوئے کچھ تم سے چھن جائے تو بہت زیادہ اپنے آپ کو ہلکان کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی فرض کیجئے کہ ایک وہ رویہ ہے کہ جس کے اندر دنیا ہماری طرف جھکی جا رہی ہے، انکلائنڈ ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، الٹا ہو گیا 180 ڈگری کے اوپر، کہ دنیا نہیں ہے اس طریقے سے، جو حق تھا وہ بھی نہیں مل پا رہا، چھن گیا، تو آپ ٹھیک ہے اپنی کوشش کر لیجئے، جو جائز ذرائع ہیں ان کے ذریعے سے ان کو حاصل کرنے کی بھی کوشش کر لیجئے۔ بھئی چوری ہو گئی تو آپ مقدمہ تو درج کرائیں گے، ایف آئی آر وغیرہ کرو، ٹھیک ہے، مگر اگر پھر بھی فرض کیجئے کہ وہ چیز نہیں ملتی ہے تو اس کے پیچھے اپنے آپ کو ہلکان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ میرا چلا گیا، یہ مجھ سے چلا گیا، نہیں، اتنی
باتوں کو اتنا بڑا مت بناؤ کہ جس کے نتیجے میں اسٹریس اور ڈپریشن انسان کو اتنا ہو جائے کہ دوسرا کوئی کام کرنے کے وہ قابل ہی نہ رہے۔ زندگی بھی ہے، پروردگار عالم نے تم کو نعمت حیات سے سرفراز کیا، بھی بہت کچھ ایسا ہے کہ جو تم کر سکتے ہو، تو وہ ٹھیک ہے، یہ نہیں کہا جا رہا کہ اس کو فالو اپ نہ کرو، اس کو فالو اپ کرو۔ تمہیں مل جائے تو شکر خدا کہ پروردگار کی دی ہوئی نعمت مل گئی، چھن گئی تھی مل گئی، لیکن اگر نہ بھی ملے کوئی بات نہیں، اس کے پیچھے اپنے آپ کو ختم کر دینا کہ جیسے اب آگے مزید کچھ نہیں ہو سکتا، یہ بھی مت کرو۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وَقُولَ بِالْحَقِّ، بات کرو تو حق کی بات کرو۔ تمہاری گفتار اس بات کا اعلان کر رہی ہو کہ تمہارا قول حق ہے، تم باطل پرست نہیں ہو، تم حق پرست ہو۔ وَعْمَلَ لِلْأَجْرِ، اور جب تم عمل کرو تو تمہارے اندر اتنا ویژن ہونا چاہیے کہ تم فوراً جو آگے اس کا رزلٹ آنے والا ہے اسی کو مت دیکھو، عمل کرو اجر کے لیے۔ جب تم عمل کر رہے ہو، دیکھیے کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا کہ جب ایک انسان کوئی کام کر رہا ہوتا ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں امپیکٹ ویلیو اس کی کیا ہے، امپیکٹ ویلیو اس کی کیا ہے کہ جب اب یہ میں نے کچھ کھانا کھایا تو مزہ تو بہت آیا، یہ بھی ایک اثر ہے، مگر اس مزے کی خاطر جو 3 گھنٹے کے بعد اس کا اثر آنے والا ہے کہ شوگر ہائی ہو جائے گی، تو انسان سوچتا ہے نا کہ مزہ تو بہت آئے گا، لیکن یہ کہ اس کے بعد جو کچھ ہوگا وہ نقصان اتنا زیادہ ہوگا کہ جس کے بعد میں اس مزے کو افورڈ نہیں کر سکتا۔ تو انسان ویژنری وہ ہوتا ہے کہ جو آگے کا امپیکٹ انٹیسپیٹ کرتا ہے۔ یہ وہی چیز ہے کہ جو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ کچھ اتنے ویژنری ہوتے ہیں کہ 2 گھنٹے آگے دیکھتے ہیں، کچھ اتنے ویژنری ہوتے ہیں کہ 2 ہفتے آگے دیکھتے ہیں، کچھ اتنے ویژنری ہوتے ہیں 2 سال آگے دیکھتے ہیں، کچھ اتنے ویژنری ہوتے ہیں 50 سال آگے دیکھتے ہیں۔ علی کا ماننے والا اتنا ویژنری ہونا چاہیے کہ جو عمل کر رہا ہو تو قیامت کے میدان میں اس کے اثر کو انٹیسپیٹ کرے کہ اس کا وہاں پر کیا اثر ہونے والا ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ وَعْمَلَ لِلْأَجْرِ، عمل کرو اجر کے لیے۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ وَكُونَ لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، کہ دیکھو ظالم کے دشمن بننا اور مظلوم کے مددگار بننا۔ اس میں اطلاق ہے، اطلاق کا مطلب یہ کہ ایبسولوٹلی، یعنی وداؤٹ اینی کنڈیشن، کہ بنیادی بات یہ ہے کہ اگر تمہارے لیے اسٹیبلش ہو جائے کہ وہ ظالم ہے اور یہ مظلوم ہے اور تم اس بات کے بارے میں کچھ کر سکتے ہو، یعنی عملی طور پر تمہاری پوزیشن ایسی ہے کہ تم اس مظلوم کو اس ظالم کے ظلم سے نجات دلا سکتے ہو تو دلاؤ۔ اگر یہ نہیں کر سکتے ہو اور زبان سے کچھ کہہ سکتے ہو تو زبان سے ہی کچھ کہو۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم تمہارے دل دماغ خیال کے اندر تو یہ ہونا چاہیے کہ یہ مظلوم ہے، یہ ظالم ہے۔ تو ظالم کو اپنا دشمن سمجھو اور مظلوم کو اپنی مدد جتنی فراہم کر سکتے ہو فراہم کرو۔ اب اس کے اندر نہ مسلک کی قید ہے، نہ دین کی قید ہے، نہ کسی علاقے کی قید ہے، نہ کسی زمانے کی قید ہے۔ کہیں پر بھی کوئی ظالم ہے اور کوئی مظلوم ہے تو اس کا رویہ، علی والے کا رویہ اس کے حوالے سے کیا ہونا چاہیے، وہ یہاں پر امیر المومنین نے ایک باٹم لائن بیان کر دی ہے کہ اس بات کو ذہن میں رکھو کہ علی کا ماننے والا سب کچھ ہو سکتا ہے، ظالم نہیں ہو سکتا۔ ظالم ہونا تو بہت دور کی بات ہے، ظالم کو پسند کرنے والا بھی نہیں ہو سکتا۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ میرے ہاتھ میں اس وقت جناب آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کی شرح ہے جو نہج البلاغہ کی انہوں نے تحریر فرمائی، پیام امام امیر المومنین علیہ السلام، بہت اچھی شرح ہے۔ اس میں انہوں نے اس کے 3-4 حصے کیے تھے، یہ پہلا حصہ اس کا یہاں پر مکمل ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کہہ لیجیے کہ دوسرا پیراگراف شروع ہوتا ہے جس میں پھر امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اوصیکما، میں تم کو وصیت کرتا ہوں، وجمیع ولدی و اہلی، اپنی ساری اولاد کو وصیت کرتا ہوں، اپنے سارے اہل و عیال کو وصیت کرتا ہوں، وہ من بلغہ کتابی، اور ہر اس شخص کو جس تک میرا یہ نوشتہ، میرا یہ ڈاکومنٹ پہنچے، ان سب کو میں وصیت کرتا ہوں کس چیز کی؟ ایک مرتبہ پھر بتقوی اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ وہ نظم امرکم، اور میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ اپنے امور کو منظم کرو۔ علی کا ماننے والا، علی کا چاہنے والا ڈسپلن ہونا چاہیے، اس کو ان آرگنائز نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں میں خاص طور پر آپ سے گزارش کروں گا کہ اس کے اندر چھوٹی چھوٹی باتیں بھی شامل ہیں، بڑی بڑی باتیں شامل ہیں۔ انسان اپنی ذات کی حد تک اس کو ڈسپلن ہونا چاہیے، فیملی کے افیئرز کے اندر اس کو ڈسپلن ہونا چاہیے، اپنی کمیونٹی کے لیول کے اوپر اس کو منظم ہونا چاہیے۔ ہمارے پروگرامز بتائیں کہ واقعاً ان کے اندر کتنا نظم و ضبط موجود ہے، ہمارے پروگرامز کی ٹائمنگز بتائیں کہ ان کے اندر کتنا
آرگنائزیشنل اسٹرکچر پایا جاتا ہے، وقت کی کتنی رعایت کی جاتی ہے، کیا وقت دیا گیا اور کتنے بجے پروگرام شروع ہوا، کتنے بجے اس کو ختم ہونا تھا اور کتنے بجے یہ ختم ہوا۔ ہمارے تبرک کی تقسیم بتائے کہ واقعاً اس کے اندر کتنا نظم و ضبط موجود ہے، لوگوں کے بیٹھنے کا انداز، دسترخوان بچھانے کا انداز، جہاں پر وہ آ رہے ہیں وہاں پر چپل اور جوتے اتارنے کا انداز، ان جوتوں اور چپلوں کو کہاں پر رکھا جائے گا، اس کے ذریعے سے پتہ چلے کہ ان کے اندر کتنا نظم و ضبط پایا جائے۔ ہمارا جلوس کس طریقے سے نکل رہا ہے، جو ایک زمانے تک ہمارا تعارف یہ تھا کہ شیعہ قوم جو ہے بہت زیادہ منظم ہوتی ہے، ابھی بھی ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اس کے اندر مزید امپرومنٹ کی گنجائش ہے۔ ہماری شادیاں بتائیں کہ ہماری شادیوں کے اندر کتنا نظم و ضبط پایا جاتا ہے، ہماری شادیوں کے اندر وقت کا کتنا خیال رکھا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جس کے ذریعے سے بطور مجموعی کسی قوم کا ایک امیج ہے کہ جو ڈیولپ ہوتا ہے، اور اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ بطور مجموعی وہ جو امیج ہے وہی ایک انسان کا اور اس کی کمیونٹی اور اس کی قوم کا تعارف بن جاتا ہے۔ تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں تم کو وصیت کرتا ہوں اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ نظم امرکم، اپنے امور کو منظم کرو، وصلاح ذات بینکم، اور پھر اگلی چیز یہ ہے کہ تم جب دائیں اور بائیں اپنا چہرہ گھماؤ گے، دیکھو گے، تو تم کو رشتہ داروں میں، دوستوں میں نظر آئے گا کہ کہیں پر رنجش ہو چکی ہے، کہیں پر دل ٹوٹے ہوئے ہیں، کہیں پر کچھ ناراضی ہے۔ تو تم جب ان چیزوں کو مشاہدہ کرو تو پھر اپنے آپ سے سوال کرو کہ کیا کچھ ایسا کر سکتے ہو کہ جس سے یہ ٹوٹے ہوئے دل پھر سے جڑ جائے؟ اگر ایسا کچھ کر سکتے ہو تو کرو۔ وصلاح ذات بینکم، میں تم کو وصیت کرتا ہوں۔ یہ اصلاح ذات بین، یہ پورا عنوان ہے صلہ رحمی کے عنوان سے، بلکہ اس سے بھی آگے کہ جہاں پر ٹوٹے ہوئے تعلقات ہوتے ہیں ان کو جوڑ دیا جائے۔ دو دوست ہیں، کسی وجہ سے ناراض ہو گئے، ان کو آپس میں بٹھا دیا جائے، ان کو آپس میں صلح صفائی کے ذریعے سے شیر و شکر کر دیا جائے۔ میاں بیوی کے درمیان رنجش ہو گئے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ اس کے اندر کچھ رول پلے کر سکتے ہیں، کریں۔ یہ امیر المومنین کی وصیتوں میں سے ایک وصیت ہے۔ ماں باپ اولاد سے ناراض ہیں، آپ کچھ کر سکتے ہیں تو یہ کام کر دیں، اس میں انتظار نہ کریں کہ بعد میں کریں گے، اس لیے کہ اب اس کے تعجیل کے لیے، یعنی اس کو پرائرٹی لسٹ میں کہاں پر ہونا چاہیے، امیر المومنین آگے ارشاد فرماتے ہیں فَإِنِّي سَمِعْتُ جَدَّكُمَا، اے بیٹا حسن حسین، میں نے تمہارے جد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے میں نے سنا، یقول، وہ ارشاد فرماتے تھے، صلاح ذات البین افضل من عامۃ الصلاۃ والصیام، کہ عام نماز روزوں کے ثواب سے زیادہ ثواب اس بات کا ہے کہ روٹھے ہوئے افراد کی رنجشیں دور کر کے ان کو پھر سے جوڑ دیا جائے۔ عام نماز روزے، ایک تو ہے ماہ رمضان، ایک تو ہے واجب نماز فجر ظہر عصر مغرب عشاء، اس کی بات نہیں ہو رہی، لیکن ایک شخص ہے وہ کہے کہ جناب میں نماز شب پڑھوں یا یہ کام کروں، تو ہم کہیں گے دونوں کام کریں، ہم کہیں گے دونوں کام کریں۔ کوئی کہے کہ جناب میں رجب کا روزہ رکھوں یا یہ والا کام کروں، ہم کہیں گے دونوں کریں۔ وہ کہا کہ نہیں، دونوں نہیں ہو سکتا ہے۔ مثلا مثال کے طور پر اگر میں مستحب روزہ رکھوں گا تو توانائی اتنی باقی نہیں رہے گی کہ پھر میں یہ کام کر پاؤں، پھر تو میرے اندر اتنی قوت نہیں ہے، تو زیادہ بہتر کیا ہے؟ تو جواب دیا جائے کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ اس مستحب روزے کو چھوڑ دیں، اور اس کے مقابلے میں اگر یہ کام آپ کر سکتے ہیں کہ سوشل ورک، کہ جس کے نتیجے میں رشتہ داروں کی صلح صفائی آپ کروا سکیں اور اس فیملی کو کسی طریقے سے انٹیکٹ رکھ سکیں، تو یہ بڑا ثواب ہے، یہ بڑا کام ہے۔ تو پیغمبر اکرم کا یہ جملہ امیر المومنین خود بیان کرتے ہیں کہ وہ فرماتے تھے کہ صلاح ذات البین افضل من عامۃ الصلاۃ والصیام۔ پھر اس کے بعد تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے، اور اس تیسرے حصے کی خوبی یہ ہے کہ اس کے اندر امیر المومنین نے بار بار یہ لفظ استعمال کیا ہے، اللہ اللہ، زیادہ تر اللہ اللہ۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ اللہ فی الایتام، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا یتیموں کے بارے میں۔ پہلی چیز جو یہاں پر امیر المومنین نے ہائی لائٹ کی ہے اس سیکشن کے اندر، وہ یتیموں کے بارے میں، کہ جن کا سرپرست اب اس دنیا میں نہیں۔ یعنی ایک تو وہ شخص ہے نا کہ جس کے باپ کا اگر انتقال ہو گیا، دادا کا انتقال ہو گیا، اب کوئی سرپر نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال وہ خود میچور ہے، 25 سال کا، 30 سال کا، 40 سال کا ایک انسان ہے، تو وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہوا ہے، تو وہ ٹھیک ہے، اس کی ایک بہت بڑی سعادت تھی جس سے وہ محروم ہو گیا، ایک سرپرست تھا جس سے وہ محروم ہو گیا، لیکن یہاں پر وہ افراد جو بیچارے ابھی اپنے پیروں پر کھڑے نہیں، ابھی تو وہ اسٹرگل کر رہے تھے، ابھی تو ان کی تربیت کا زمانہ تھا، ابھی تو ان کے بچپنے کا زمانہ تھا،
اور ان کے ماں باپ، ان کے والد والدہ یا دادا، یہ بڑے جو ہوتے ہیں ان کا انتقال ہو گیا، تو خاص طور پر ان کے حوالے سے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ فی الایتام، ڈرتے رہنا اللہ سے، ڈرتے رہنا اللہ سے یتیموں کے بارے میں. فلا تغبوا افواہہم ولا یضیئوا بحضرتکم، ایسا نہ ہو کہ تمہاری موجودگی میں وہ ضائع ہو جائیں. تم اپنے گھروں میں بڑے مزے سے بیٹھے ہو، تمہارے دسترخوان رنگین ہے، اور ان بیچاروں کے پاس کھانے کے لیے سوکھی روٹی بھی نہ ہو. کہ یہ مت کرنا، یہ نہ کرنا. اس لیے کہ بہرحال پھر ذہن میں رکھنا کہ یہ وقت کسی پر بھی آ سکتا ہے. اگر ان کے ماں باپ نہیں رہے، یا ان کا سرپرست نہیں رہا، یا ان کے سر پر ہاتھ رکھنے والا نہیں رہا، تو یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ بھی آ سکتا ہے. تو یہ خیال کرنا کہ یہ نہ ہو کہ تم اپنے گھروں میں بڑے مطمئن ہو اپنے بچوں کے ساتھ، اور ان بچوں کا کوئی پوچھنے والا نہ ہو کہ جن کے سرپرست اب اس دنیا کے اندر موجود نہ ہے. اب اس کے اندر ان کے کھانے کا انتظام کرو، ان کے پانی کا انتظام کرو. صرف اتنا نہیں، یہ جو لفظ ہے اس کے اندر بڑی وسعت ہے کہ وہ تمہارے ہوتے ہوئے ضائع نہ ہو جائے. یعنی ان کی تعلیم کا انتظام کرو، ان کی تربیت کا انتظام کرو، کچھ ایسا ماحول ان کے لیے فراہم کرو کہ جس کے اندر وہ خوشی اور آسودگی کا احساس کر سکیں. کئی مرتبہ انسان صرف روٹی کا طلبگار نہیں ہوتا ہے، احترام کا طلبگار ہوتا ہے، عزت کا طلبگار ہوتا ہے. اس کے ساتھ اگر نیکی بھی کی جائے تو اس طرح سے نیکی کی جائے کہ اسے انفیریئرٹی کمپلیکس نہ ہو. کئی مرتبہ ان چیزوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. تو بہرحال امیر المومنین نے ان مختصر الفاظ کے اندر یتیموں کے حوالے سے خاص تاکید کر دی. واللہ اللہ فی جیرانکم، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا اپنے پڑوسیوں کے بارے میں. اب یہ جو پڑوسیوں کا معاملہ ہے نا برادران عزیز، انصاف کی بات یہ ہے کہ میں خود اگر پیچھے کی طرف نظر ڈالوں، یعنی اپنے بچپن کو اگر میں ریکال کروں، جہاں میں رہا کرتا تھا کھاردر، جس کے لیے میں نے تو اکثر کہا ہے کہ کھاردر کو تو میں ہمیشہ نوسٹیلجیا ہی میرے اندر رہتا ہے. تو اس کی ایک بڑی نوسٹیلجک ویلیو ہے. جیسے کہ کھاردر کھاردر ہے. میں نے بعض اوقات عذرائے مزاح بھی کہا کہ الخاردر مل کھاردر وما ادراک مل کھاردر، کہ جنہوں نے کھاردر کا وہ ماحول نہیں دیکھا وہ نہیں جان سکتے کہ کھاردر کیا ہے. آپ اگر کہیں کہ مثال کے طور پر وہاں پر کیا تھا، بہت بڑے بڑے جم تھے، وہاں پر بہت بڑے بڑے سوئمنگ پولز تھے، وہاں پر بہت بڑے بڑے پارک میں کچھ بھی نہیں تھا. اس میں ان میں تو کچھ بھی نہیں تھا. ہم نے سڑکوں پر کرکٹ کھیلی ہے، وہاں پر سڑکوں پر ہم کرکٹ کھیلتے تھے. لیکن یہ کہ بہرحال وہ وہاں پر جو ایک ماحول کے اندر یہ چیزیں میں دیکھتا تھا کہ پڑوسیوں کا جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلق ہے، اس میں شیعہ سننے کی بھی کوئی تفریق نہیں تھی. ہمارے زیادہ تر پڑوسی میمن تھے. مگر اس کے اندر مجھے یاد نہیں پڑتا کہ مثلاً وہاں پر کبھی ایسا ہوا ہو، یعنی ہفتے میں 7 دن ہے تو 5 دن تو ایسا ہوتا ہی تھا کہ وہاں پر جو پکا ہے تو ایک پلیٹ یہاں پر آ رہی ہے، یہاں جو پکا ہے تو ایک پلیٹ ادھر جا رہی ہے. کبھی وہ آ کر ویسی بیٹھی ہوئی ہیں اور ہماری والدہ سے گفتگو کر رہی ہیں، کبھی والدہ ان کے پاس چلی گئی گفتگو کر رہی ہیں. یہاں کے بچے وہاں پر جا رہے ہیں، وہاں کے یہاں پر آ رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، لڑ بھی رہے ہیں. تم نے ہمارا پانی لے لیا ہوگا، تم نے ہمارا پانی لے لیا، اس ٹائم پر تم نے وال کھول لیا، ہم نے اس ٹائم پہ وال کھولے. اس کے بعد پھر 2 گھنٹے کے بعد پھر بیٹھے ہوئے اور چائے پی رہے ہیں ساتھ میں. تو اتنا ایک اچھا ماحول تھا کہ جس کے اندر پڑوسی بالکل فیملی ممبرز کی طرح سے ہوا کرتے تھے. یہ میں دیکھتا ہوں کہ آسودگی کے بعد یہ چیز کم ہو گئی. اب اگر آپ غور کریں تو وہ بہت سارے افراد کے جو کبھی اس ماحول کے عادی بھی تھے، اب کروڑ پتی ہو چکے ہیں. نیکسٹ ڈور نیبر کے بارے میں نہیں پتا ہے کہ اس کا نام بھی کیا ہے، آخری مرتبہ کب ان سے ملاقات ہوئی یہ بھی نہیں پتا. یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ ایک گھر کے اندر شادی ہو تو وہ گھر کی شادی ہو، اس گھر کے اندر تو ہوتا یہ تھا کہ پورا محلہ ایک طرح سے انوالو ہوتا تھا. اور اب یہ ہے کہ یہ بھی یقین نہیں ہوتا ہے کہ گھر میں اگر شادی ہے تو اگر کارڈ بھجوائیں گے تو برابر میں جو پڑوسی ہے وہ بھی آئیں گے یا نہیں آئیں گے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جنہوں نے اس بانڈنگ کو بہت بری طریقے سے متاثر کیا. انصاف کی بات، یہ جو ایک سوشل فیبرک تھا وہ بڑی بری طریقے سے ڈسٹارٹ ہوا ہے. تو اس کے اندر ہم یہ کہیں کہ چلیے ٹھیک ہے وہ بڑا ایک آئیڈیل ہوتا ہے، اتنا نہ بھی ہو، نہ ہو کوئی بات نہیں، لیکن اتنا ضرور ہو کہ خیر خبر پوچھتے رہیں. عید کا موقع آ گیا تو کم سے کم عید مل لیں. کہا کہ ماہ رمضان آ گیا تو کبھی افطاری پہ بلا نہیں رہے تو افطاری ویسے ہی بھجوا دی. اوکیجنلی تو وہ چیزیں ہوں، کم سے کم فلیور باقی رہے، اس فلیور کو اپنے جگہ پر محفوظ رہنا چاہیے. تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ واللہ اللہ فی جیرانکم، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، پڑوسیوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. فَإِنَّهُمْ وَصِيَّةُ نَبِيِّكُمْ، اس لیے کہ یہ تمہارے نبی کی وصیتوں میں سے ایک وصیت تھی. مَا زَالَ يُوصِي بِهِمْ حَتَّى ظَنَنَّ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُمْ. اتنی تاکید کیا کرتے تھے اللہ کے رسول پڑوسیوں کے بارے میں، اتنا کہا کرتے تھے پڑوسیوں کے بارے میں، ان کے حقوق کے بارے میں، کہ ہم کو یوں لگنے لگا تھا کہ جیسے
میراث میں ایک حصہ پڑوسیوں کا بھی مقرر کر دیا جائے گا کہ جس طرح سے بیٹے کے لیے ہوتا ہے، بیٹی کے لیے ہوتا ہے، ماں کے لیے ہوتا ہے، باپ کے لیے ہوتا ہے، تو یہ پہلے گروہ کے اندر آتے ہیں نا، ورثہ کے اندر زوجہ کا تو اپنا ایک حصہ خاص ہوتا ہے، اپنا باقی ایک پہلا گروہ، وہ نہیں ہے تو دوسرا، دوسرا نہیں ہے تو تیسرا گروہ. تو پڑوسیوں کو بھی کسی نہ کسی گروہ کے اندر پلیس کر دیا جائے گا، ان کا بھی ایک حصہ مقرر کر دیا جائے گا کہ وہ پڑوسی ہے، تو پڑوسی کو تو رشتہ بہت بڑا رشتہ ہوتا ہے، تو اس کو بھی کچھ نہ کچھ ورثہ ملنا چاہیے. اتنا ہم کو لگنے لگا تھا، وی ور اینٹیسپیٹنگ، بٹ دیٹ ڈڈ ناٹ ہیپن، یہ نہیں ہوا. مگر تاکید اتنی زیادہ پیغمبر کی طرف سے تھی. پھر اس کے بعد اگلی چیز، واللہ، اللہ فی القرآن، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا. کس چیز کے بارے میں؟ قرآن کے بارے میں، اللہ کی کتاب، کتاب خدا، تو اس کے بارے میں ڈرتے رہنا. کیا ڈرتے رہنا؟ لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم، ایسا نہ ہو کہ قرآن کتاب خدا نازل تم پر ہوئی اور عمل کرنے میں اس کی تعلیمات پر تمہارے غیر سبقت لے جائیں. اب مثال اس کی ایک دے دوں خالی، کہ مثال کے طور پر ہم یہ کہیں کہ جناب جاپان والے جیسے بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ مال کھرا بیچتے، مال کھرا بیچتے. تو یہ مال کھرا بیچتے ہیں تو یہ کس کی تعلیم تھی؟ اگر آپ اس اعتبار سے دیکھیں تو یہ تو قرآن کہہ رہا ہے ویل للمطففین، کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ویل ہے، تباہی ہے، بربادی ہے. یہ سورہ مختلف سوروں میں، جیسے جناب شعیب علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب نازل ہوا، کہ جہاں پر وہ الفاظ ہیں کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، جو اللہ نے تمہارے لیے باقی رکھا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم مومن ہو تو اس بات کو سمجھو. یعنی اپنی طرف سے یہ ڈنڈی مت مارو، جو تمہارا منافع ہے وہ لو، لیکن یہ مت کرو، ناپ تول میں کمی مت کرو، ملاوٹ مت کرو. تو یہ تعلیمات تو ساری اسلام کی تھی. ان پر اگر دوسرا کوئی عمل کرتا ہوا نظر آتا ہے تو ہم اس کو منع تو نہیں کر سکتے، ہم تو یہ کہیں گے کہ اچھی بات ہے وہ عمل کر رہے ہیں، مگر تمہیں افسوس ہونا چاہیے کہ جو چیز تمہارے لیے انیشلی نازل کی گئی تم اس پر عمل کرنے میں پیچھے رہ گئے، دوسرے اس پر عمل کرنے میں آگے بڑھ گئے. یہ وہ چیز ہے برادران عزیز جس کے بارے میں خاص طور پہ گزارش کروں گا کہ کم سے کم قرآن مجید کو اس طرح سے ضرور پڑھیں کہ اس کی تعلیمات پوری سمجھ میں نہ بھی آئیں تو اس کا خلاصہ تو کچھ سمجھ میں آئے. یعنی قرآن مجید کو ایسا پزل مت سمجھیں کہ جو حل نہیں ہو سکتا. آپ اگر مجھ سے یہ کہیں گے کہ قرآن مجید پورا پورا اس طرح سے سمجھ میں آ جائے کہ مکمل مراد پروردگار ہمارے لیے کشف ہو جائے، نہ، یہ نہیں ہوگا. جب کلام اس کا ہے تو اس کی ہائٹ ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن یہ کہ بہرحال اگر کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا ایسا بھی نہیں ہوگا. اگر مثال کے طور پر ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو اتنا تو ہم کو سمجھ میں آتا ہے نا کہ اہدنا الصراط المستقیم کسی راستے کی بات ہو رہی ہے، سیدھے راستے کی بات ہو رہی ہے. کچھ لوگوں کا راستہ ہے کہ جن کو انعمت علیہم کہا گیا، ایسے لوگوں سے دور رہنے کی بات کی گئی ہے جو مغضوب علیہم وضالین. جب قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں تو یہ تو ہم کو سمجھ میں آتا ہے نا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک کوئی نہیں ہے، ہدایت ہے متقین کے لیے. پھر وہ کون ہیں؟ یہ غیب پر ایمان. ان میں کیا پرابلم ہے؟ اگر اس کی جو بظاہر سیدھی سیدھی جو تعلیمات ہیں ان کو سمجھنے میں کیا پرابلم؟ جب قرآن کہتا ہے کہ وبالآخرۃ ہم یوقنون، یہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، تو ہم کو اتنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ آخرت کے اوپر انسان کو سرٹن ہونا چاہیے. اسی طرح سے اگر ہم آئے بر کو پڑھتے ہیں کہ جہاں پر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی کا کمال یہ تھوڑی ہے کہ تمہارا رخ اس طرف ہے یا اس طرف ہے، مگر نیکی کا کمال یہ ہے. اور اس کے بعد ایک فہرست پروردگار ہمارے سامنے بیان کرتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو کم سے کم انسان کو مارک کرنا چاہیے، اپنے آپ کو دیکھے، اس فہرست کو دیکھے اور کہے کہ اس میں سے کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جو میرے اندر پائی جاتی ہیں. اگر وہ موجود ہیں تو شکراً للہ، اور اگر وہ موجود نہیں ہیں تو پھر اس کے بعد اس کے لیے وہ اسٹرائیو کرے، اس کے لیے محنت کرے کہ میں اپنی زندگی میں کیسے ان چیزوں کو نافذ کر سکتا ہوں. اگر پروردگار عالم قرآن مجید کے اندر کہتا ہے والمستغفرین بالاسحار، تعریف کرتے ہوئے کہ یہ ہیں جو سحر کے وقت اللہ کی بارگاہ میں ہدیہ استغفار پیش کرتے ہیں، مغفرت کی طلب رکھتے ہیں. اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے؟ کوئی ایٹم بم تھوڑی بنانا ہے. اتنی سی باتیں ہیں جو اخلاقی اعتبار سے کم ہیں، وہ انشاءاللہ ایک انسان اپنی زندگی کے اندر نافذ کرے. جو عملی احکام کے حوالے سے ہیں اس کی بھی بنیادی باتیں سمجھ میں آ جائیں گی، باقی اپنے مرجع کے رسالہ عملیہ کے ذریعے سے اس کے فتوے کو جان لیں اور اس کے اوپر عمل کرتے چلے جائیں، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ تعلق کم سے کم مضبوط ہونا چاہیے قرآن مجید میں تدبر اور تفکر کا. تو یہاں پر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، قرآن کے بارے میں عمل کرنے میں اس کتاب پر تمہارے غیر تم پر سبقت نہ لے جائیں.
پھر ارشاد ہوتا ہے واللہ اللہ فی الصلاح، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا نماز کے بارے میں. فَإِنَّهَا عَمُودُ دِينِكُمْ، اس لیے کہ یہ تمہارے دین کا ستون ہے، اس کو ضائع مت ہونے دینا. ستون گر گیا تو عمارت جو ہے وہ بلڈوز ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. واللہ اللہ فی بیت ربکم، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا اپنے رب کے گھر کے بارے میں، خانہ کعبہ کے بارے میں. خانہ کعبہ خدا کا گھر پروردگار عالم نے بنایا انسانوں کے لیے. فرماتے ہیں کہ لا تخلوہ ما بقیتم، جب تک ہو خانہ کعبہ کو خالی مت رہنے دینا. خانہ کعبہ کی رونقیں باقی رہنی چاہیے، خانہ کعبہ کا طواف ہوتا رہنا چاہیے. کوئی عمرے پر جا رہا ہے، کوئی حج پر جا رہا ہے، ایک سلسلہ ہے جو لگا رہنا ہے، اسے قائم رہنا چاہیے. پھر فرماتے ہیں فَإِنَّهُ إِن تُرِكَ لَمْ تُنَازَرُ، اس لیے کہ اگر اس کو ترک کر دیا، خانہ کعبہ کی طرف جانا تم لوگوں نے ترک کر دیا تو ہوگا کیا؟ لم تناظروا، پوری دنیا میں تمہارا نشان بھی نہیں ملے گا. وہ شعار کی حیثیت رکھتا ہے، وہ تمہاری آئیڈینٹی ہے، وہ تمہارا فیس ہے، وہ تمہارا چہرہ ہے. واللہ اللہ فی الجہاد باموالکم وانفسکم والسنتکم فی سبیل اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا جہاد کے بارے میں. وہ جہاد جو فی سبیل اللہ، فساد نہیں، جہاد جینون جہاد، خدا کی راہ میں جہاد. کیسے؟ باموالکم، اپنے مال کے ذریعے سے، وانفسکم، اپنی جانوں کے ذریعے سے، والسنتکم، اور اپنی زبانوں کے ذریعے سے. جان بھی انسان لگائے، کھپائے، مال بھی لگائے، اور ساتھ ہی ساتھ تبلیغ کے لیے اپنی زبان، اپنا قلم، یہ سب استعمال کرے. یعنی جس کے پاس جو ریسورس اویلیبل ہے وہ اس کے ذریعے سے کنٹریبیوٹ کرے، ہر ایک کا اپنا حصہ ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد امیر المومنین فرماتے ہیں وَعَلَيْكُمْ بِالتَّوَاصُلِ وَالتَّبَاذُلِ، تم پر لازم ہے کہ تم تواصل کرو اور تبازل کرو. تواصل وصل سے نکلا ہے، وصل کا مطلب ہے ایک دوسرے سے میل ملاپ رکھو. یہ نہ ہو کہ ملاقات ہو تو اس کا چہرہ اس طرف ہے، اس کا چہرہ اس طرف ہے، یہ نہ ہو. خوش دلی کے ساتھ، کشادہ دلی کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ ایک دوسرے سے ملاقات کرو، حال احوال دریافت کرو، سلام دعا کرو، ایک دوسرے کو التماس سے دعا کرو، یہ رکھو آپس میں. ان چیزوں کی بڑی امپورٹنس ہے. والتبازل، تحفے بھی دیا کرو، تحفے بھی ایک دوسرے کو دیا کرو. اب تحفے کے اندر فوراً ذہن کے اندر جاتا ہے کہ نہیں، تحفے کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی بہت مہنگا تحفہ دے. نہ صاحب، بہت مہنگا نہ دیں، کوئی مسئلہ نہیں. ایک پھول دیں، اپنے گھر والوں کو دیں. کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ تحفے کا مطلب ایسا ہے کہ جیسے باہر والوں کو دیں، گھر والوں کو دیں. باہر والوں کو بھی دیں لیکن گھر والوں کو دیں. پان لے کر چلے جائیں ویسے ہی. یعنی پان کتنے کا آئے گا؟ تو بہت بڑا سستا آئٹم ہے، لیکن اس سے بھی فرق پڑتا ہے. جی ہاں، اس سے بھی فرق پڑتا ہے. اور کیا فرق پڑتا ہے؟ تو بعض اوقات میں کہتا ہوں کہ یہ آپ کر کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا فرق پڑتا ہے. بہت فرق پڑتا ہے. ان چیزوں کا اپنا ایک ایفیکٹ ہے، اتنا ایک امپیکٹ ہے، جس کی جتنی حیثیت اس کے حساب سے، مگر یہ کہ وہ یہ کام کرے، اس کا فرق پڑتا ہے. وَإِيَّاكُمْ وَالتَّدَابُرُ وَالتَّقَاطُعُ، اور خبردار یہ کبھی مت کرنا. پہلے کہا یہ ضرور کرنا، تواصل اور تبازل. ایک دوسرے سے الیک سلیک رکھو، راہ و رسم رکھو، ایک دوسرے کو تحفے دیتے رہو. اور خبردار یہ مت کرنا، کیا مت کرنا؟ تدابر والتقاطع، ایک دوسرے کی طرف پشت مت کرو، ایک دوسرے سے قطع تعلقی مت کرو، ایک دوسرے سے ڈسکنیکٹ مت ہو جاؤ. ایک کچا دھاگا جو ہوتا ہے کمزور سا، وہ والا تعلق ہی صحیح مگر اس کو باقی رکھو. دوستوں میں، احباب میں، مومنین میں یہ تعلق رہنا چاہیے. تدابر اور تقاطع یہ نہیں ہونا چاہیے. لا تترک الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اور دیکھو امر بالمعروف کرتے رہنا، برائی سے روکتے رہنا. معروف یعنی نیکیاں، ان کو عام کرتے رہو، ان کا حکم دیتے رہو. اس میں جمعے کا خطبہ کتنا امپورٹنٹ ہے، ہماری مجلسیں کتنی امپورٹنٹ، درس و تدریس کتنی امپورٹنٹ ہے. ویسے ہی گھر کے اندر، یعنی کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی کہیں جائے نہ جائے لیکن گھر کے اندر، جس طرح سے وہ انگریزی لٹریچر کے اندر کہتے ہیں نا، مدرز لیب از دا فرسٹ انسٹیٹیوشن، کہ ماں کی گود جو ہے وہ پہلا مدرسہ ہوتا ہے، پہلا ادارہ ہوتا ہے تربیت کا. صرف ماں کی گود نہیں، اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے آپ کا ڈائننگ ٹیبل. آپ کا ڈائننگ ٹیبل کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تربیت کہاں پر ہوگی؟ کہ صحیح معنوں میں ہوگی آپ کے گھر کے اندر. ابھی ایک انسان اس بات کا اہتمام کرے روز کی بنیاد پر کہ کم سے کم ایک کھانا سارے گھر والے ٹیبل پر بیٹھ کر یا دسترخوان بچھا کر ساتھ کھائیں گے. اور جب وہ کھائیں گے اس موقع پر نہ موبائل فون چلے گا، نہ ٹیلی ویژن چلے گا، نہ کوئی دوسری ایکٹیویٹی نہیں ہوگی. اس موقع پر بس سارے فیملی ممبرز ایک جگہ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے.
ناشتہ اس طرح سے کر لیں یا رات کا کھانا اس طرح سے کر لیں، دوپہر کو عام طور پہ مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ سب اپنے اپنے کام پر ہوتے ہیں. تو اس موقع پر بیٹھیں گے اور کچھ نہیں کریں گے، آپس میں باتیں کریں گے. اس موقع پر جو ہیڈ آف دا فیملی ہے نا، ہی شوڈ بی وائز انف، میچور انف ٹو سیک دا رائٹ اپارچونیٹی. اس کو دیکھنا ہے کہ کس موقع پر وہ کب کسی بات کو چھیڑ سکتا ہے، کب اس کو فلوٹ کر سکتا ہے. اور بس کوئی لمبا چوڑا لیکچر نہیں ہوتا، مگر اس موقع پر وہ تجربات ہوتے ہیں کہ جن کو شیئر کرنے کا موقع ہوتا ہے. جب اس موقع پر ان بچوں کے ساتھ ایک کمیونیکیشن ہونے لگتی ہے نا، تو پھر یہ لائف لانگ کمیونیکیشن ہوتی ہے. پھر اس کے بعد وہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو ذہنوں کے اندر رہ جاتی ہیں، وہ نوسٹیلجیا بن جاتی ہیں جو انسان کو مستقبل کے اندر مختلف مراحل کے اندر کام آتی چلی جاتی ہے. پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ مکتب کا بھی رول ہے، مدرسے کا بھی رول ہے، جہاں پر جانا چاہیے، جہاں پر جمعے کے خطبے کا رول بن جائے گا، مجلسوں کا رول بن جائے گا، بزرگوں کے ساتھ جو نشست و برخاست ہے اس کا اپنا رول بن جائے گا. مگر یہ ہے کہ اس کا آغاز بہرحال گھر سے ہونا چاہیے. تو مولا فرماتے ہیں کہ لا تترک الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس کو ترک مت کرنا، چھوڑ مت دینا. فیولی علیکم شرارکم، اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے شریر لوگ تمہارے حاکم بن جائیں گے، ان کو بنا دیا جائے گا. تمہارے شریر لوگ یعنی برے لوگ، ان کو تمہارا حاکم بنا دیا جائے گا. ثم تدعون فلا یستجاب لکم، پھر اس کے بعد تم دعائیں بھی اگر مانگو گے نا تو تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی، اس لیے کہ خود کر دے رہا چارے نیست، اس لیے کہ یہ کیا دھرا بطور مجموعی اس قوم کا، اس معاشرے کا یہ نتیجہ ہوتا ہے. اس میں دونوں باتیں، ایک تو یہ کہ تم خدا سے دعا مانگو گے اور خدا تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا، اور ایک یہ ہے کہ تم ان حاکموں کے سامنے فریاد کرو گے مگر تمہاری فریاد نہیں سنی جائے گی، اس لیے کہ اچھے لوگ وہاں پر موجود نہیں ہوں گے. یہ تیسرا حصہ مکمل ہو گیا. اب آخری چوتھا حصہ، اس کی 4 لائنیں ہیں. ثم قال، پھر اس کے بعد امیر المومنین نے ارشاد فرمایا، یا بنی عبد المطلب، اے میرے خاندان والوں، اے عبد المطلب کی اولاد، اے بنی ہاشم، میرے فیملی ممبرز، لا الفینکم تخوضون دماء المسلمین، دیکھو ایسا نہ ہو کہ تم عام مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلتے ہوئے نظر آؤ، یہ نہ ہو، خبردار. خوضہ تقولون، یہ نعرہ بلند کر کے کہ قتل امیر المومنین، کہ مولا مارے گئے، مولا قتل کر دیے گئے، مولا شہید کر دیے گئے، یہ نہ ہو کہ تم عام مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلتے ہوئے نظر آؤ. اگر میں اس دنیا سے چلا بھی جاؤں، خبردار، یہ میں کسی کو اجازت نہیں دیتا. اس بیک گراؤنڈ کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ تیسری خلافت کے بعد یہ بہت ہوا تھا، یہ بہت ہوا، یعنی جمل، صفین، ان سب جنگوں کے اندر بنیادی چیز جس کو انسٹرومنٹ کے طور پر لیوریج لینے کی کوشش کی گئی وہ کیا تھی؟ وہ یہی تھی. جو ان کی اپنی کرپشنز تھیں وہ تو تھیں، لیکن یہ کہ اس کے بعد اگر آپ غور فرمائیے تو جس طریقے سے ان کا قتل ہوا تو اس قتل کو پھر کیپٹلائز کرنے کی مختلف افراد نے کوشش کی تھی، اور اس کے نتیجے میں جو کیوس ہوا اور ہزاروں اور لاکھوں افراد جو ہیں قتل کر دیے گئے، ناحق مارے گئے، بے گناہ قتل کر دیے گئے. تو اس کو بھی امیر المومنین نے یہاں پر کاؤنٹر کیا ہے کہ بہرحال میں پسند نہیں کرتا، جو بھی ہوا بہت برا ہوا، غلط ہوا، جس نے مجھے قتل کیا بہت بڑا گنہگار، لیکن میں تم کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا تخوضون دماء المسلمین خوضا، کہ تم عام مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلتے ہوئے نظر آؤ. تقولون قتل امیر المومنین، یہ نعرہ بلند کر کے کہ مولا مارے گئے، امیر المومنین قتل کر دیے گئے. اللہ آگاہ ہو جاؤ، لا تقتلن بی الا قاتلی، میرے بدلے، میرے قصاص کے طور پر صرف اور صرف میرے قاتل کو قتل کیا جائے گا. وہ قیامت کا معاملہ ہے. جو میرے قتل سے راضی تھا اس کا کیا ہوگا وہ خدا کا معاملہ ہے، وہ قیامت میں ہوگا. دنیا کے اندر جو زیادتی کرنے والا تھا، جو قتل کرنے والا تھا، بس اسی کو قتل کیا جائے گا، بس ابن ملجم کو قتل کیا جائے گا. انظروا، دیکھو، اذا انا مت من ضربتہ ہذہ، اگر اس ضربت کے نتیجے میں جہاں پر نہ ہو سکا، یعنی اگر میں ریکور کر گیا تو پھر تو جو مجھے مناسب لگے گا میں کروں گا، لیکن اگر ایسا نہ ہوا فضربوہ ضربتن بضربتن، تو ایک ضربت کے بدلے اس کو بھی ایک ضربت لگانا. یہ ہے عدل امیر المومنین، یہ ہے ظرف امیر المومنین، یہ امیر المومنین کا ظرف ہے واقعا. ورنہ کہاں امیر المومنین اور کہاں ابن ملجم جیسا نجس انسان. لیکن آپ ذرا دیکھیے کہ امیر المومنین کس طریقے سے فرما رہے ہیں، فضربوہ ضربتن بضربتن. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں ولا تمثلوا بالرجل، اور دیکھنا اس کے ہاتھ پیر کا کاٹ کے مسلح مت کرنا، یعنی یہ نہ ہو
کہ تم انتقام کے جذبے سے مغلوب ہو کر اس کو قتل کرنے کے بعد اس کے ہاتھ پیر کاٹنا، اس کے ناک کاٹنا، اس کے جسم کو تکہ بوٹی کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ مت کرنا۔ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لیے کہ میں نے اللہ کے رسول کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، ایاکم والمصلح، کہ خبردار کسی کا بھی مصلح مت کرنا، کسی جاندار کا بھی مصلح نہ، انسان تو انسان، کسی جانور کا بھی مصلح مت کرنا، ولو بالکلب العقور، چاہے کاٹنے والا کتا ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کو بھی مارنا پڑے تو ٹھیک ہے حفظان صحت کے لیے، لیکن بہرحال اس کی موت کے بعد اس کا بھی مصلح مت کرنا، اس کے بھی ہاتھ پیر مت کاٹنا۔ چہ رسے بے ہم بات کریں کسی انسان کی، چاہے وہ انسان کتنا ہی بڑا مجرم کیوں نہ ہو، یہ ہے امیر المومنین کا ظرف۔ وہ دو چار جملے مصائب کے اور بات کو میں مکمل کر دوں کہ یا امیر المومنین واقعاً یہ آپ کا ظرف ہے، یہ آپ کا دل ہے، لیکن آپ کی اولاد کے ساتھ جو ہوا وہ بہت سخت ہوا۔ کہاں آپ عام یتیموں کے بارے میں یہ وصیت کر رہے ہیں کہ خبردار یتیموں سے غافل مت ہونا، مگر آ کر ذرا دیکھیے کربلا میں آپ کے حسین کی یتیمہ سکینہ کے ساتھ کیا ہو رہا، اس بی بی کو تازیانے مارے جا رہے، تماچے مارے جا رہے، اس بی بی کو مسلسل اذیتیں دی جا رہی ہیں۔ ایک رسی میں اتنے گلے باندھے گئے کہ جناب سکینہ دربار یزید کے اندر بھی فریاد کرتی ہوئی نظر آتی، کبھی ایک پیر اٹھاتی، کبھی دوسرا پیر اٹھاتی۔ آپ نے یتیموں کے بارے میں وصیت کی، اے امیر المومنین، آپ نے یہاں تک کہا کہ پیغمبر اکرم کے حکم کی روشنی میں کاٹنے والا اگر جانور بھی ہو تو اس کا بھی مصلح نہ کیا جائے، اور اے امیر المومنین آپ اپنے دشمن کے بارے میں وصیت کر رہے ہیں، آپ جانوروں کے بارے میں وصیت کر رہے ہیں۔ ذرا آ کر دیکھیے کہ ابن زیاد کا کیا حکم ہے۔ ابن زیاد کے الفاظ ہیں کہ جب حسین قتل کر دیے جائیں تو حسین کے جسم پر گھوڑے دوڑائے جائیں، اور اس کے الفاظ ہیں، جو الفاظ اس نے لکھے ہیں وہ موجود ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ اس دنیا سے جانے کے بعد حسین کے جسم کو اس طرح سے پامال کرنا حسین کو کوئی اذیت نہیں پہنچائے گا، لیکن یہ کہ بہرحال میرے دل کی تشفی کے لیے میں یہ چاہتا ہوں، میرا دل اس سے خوش ہوگا، مطمئن ہوگا اگر زہرا کے لال کے جسم پر گھوڑے دوڑائے جائیں۔ اور پھر اس کے بعد شام غریبہ میں وہ منظر ہمارے سامنے آتا ہے کہ جب اس کو ایگزیکیوٹ کیا گیا تو جناب فضا نے آ کر جناب زینب سے کہا، بی بی غضب ہو گیا، تو جناب زینب نے کہا، اماں فضا اب غضب ہونے میں کیا باقی رہ گیا، میرا بھائی مارا گیا، میرا اکبر مارا گیا، میرے بچے مارے گئے، عباس مارا گیا، اب غضب ہونے میں کیا باقی رہ گیا۔ تو جناب فضا کہتے ہیں کہ نہیں بی بی بہت غضب ہو گیا۔ کیا غضب ہو گیا؟ کہ میں نے ابھی سنا ہے گھوڑوں کی نال بندی کا حکم دیا گیا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ بھائی کے لاشے کو پامال کیا جائے گا۔ جناب زینب یہ سن کر شوق ہو گئے کہ واقعا ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد سارے لاشیں لائن سے لگائے گئے ایک قطار کے اندر کہ ان کے اوپر گھوڑوں کو دوڑایا جائے گا۔ مگر جب گھوڑے دوڑنے والے تھے تو قبیلے آگے بڑھتے گئے، ہر کا قبیلہ والا آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ ہم اپنے سردار کی یہ توہین تو برداشت نہیں کریں گے کہ اس کے لاشے کے اوپر گھوڑے دوڑائے جائیں۔ تو ابن زیاد اور سارے احکامات نظر انداز کے، وہ تو حسین کے بارے میں عمر سعد نے کہا لے جاؤ ہر کا لاشا لے جاؤ، ایک ایک کر کے سارے لاشیں ہٹا لیے گئے۔ آخر میں فقط زہرا کے لال کا لاشا تھا کہ جس کے بارے میں کوئی یہ کہنے والا نہیں تھا کہ ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ حسین کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے جائیں۔ گھوڑے دوڑ رہے تھے اور لاشا حسین پامال ہو رہا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الا لعنۃ اللہ علی الظالمین۔